بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن کا نقشہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا سرد سورج ہوگا۔ باقی دنوں کی طرح شام ہو جائے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف چلے جائیں گے، ہر انسان حسب معمول کی طرح اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو آئیں گے، حسب معمول سب اپنے بستروں پر سو جائیں گے، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور سب چہروں سے نقاب ہٹائے گا اور دنیا سے اندھیرے کو ختم کر دے گا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغ اذان دیں گے، سبزی لینے والے سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج کرنے والے اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ڈرائیور اپنی گاڑی ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ دکان نے دکان کھولی، گاہک نے آ کر قدم رکھا تو 10 میٹر کپڑا طے پایا۔ اس نے کپڑا ناپ کر کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے۔ ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر براتی آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام سا دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے۔ حسب دستور دنیا کے معاملات چل رہے ہوں گے۔ سورج چاند ستارے رات دن اسی طرح کام کر رہے ہوں گے۔ بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہا گرم کر رہی ہوں گی۔ لوگ کاروبار زندگی میں مصروف ہوں گے، کاشتکار زمین میں ہل چلا رہے ہوں گے۔ گندم یا کپاس کا جو بھی موسم ہوگا، اس کا بیج کاشت کیا جا رہا ہوگا، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی، زمین کپ کپ آئے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تمام جاندار چرند پرند سب مر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین سکڑ جائے گی، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی۔ انسان بولے گا اس کو کیا ہو گیا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ کے حکم سے ساری کائنات کو موت دے دی جائے گی۔ شیر داڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگاڑنا بھول جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ دینا چھوڑ دیں گی، بھیڑیے گرگانا بھول جائیں گے، پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی، جنات یاجوج ماجوج جو سمندر کے پانی کو ایک گھونٹ میں پی جائیں گے، وہ مخلوق سامنے آ جائے گی۔ کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، گھر ٹوٹیں گے، آگ لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ رونے والا کوئی نہ ہوگا، دفنانے والا کوئی نہ ہوگا، زمین کی دراروں میں سب غائب ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج ساتوں آسمان کی موت ہے۔ یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشمے تصور میں آج عرش کے فرشتے کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے کون باقی؟ اسرائیل کہے گا یا اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مردہ دیکھے گا، مگر کوئی ہے ہی نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تو تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ رہے گا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین اور آسمان کو جھٹکا دے کر اللہ کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہیں گے بادشاہ کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، ایڑی مار کر چلنے والے مال و دولت والے کہاں چلے گئے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟
اے میرے بندو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں ختم کر دیا، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شعلوں میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جانے والا مر سکتا ہے، نہ جنت میں جانے والے۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی، پھر سارے زمین سے نکل آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ سب کو میدان حشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پر چل کر جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو پیدل چل کر جا رہے ہوں گے، اور جو سر کے بل چل کر جا رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ وہ سر کے بل کیسے چل کر جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے ان کو پاؤں پر چلایا وہی ان کو سر پر بھی چلائے گا۔ قبریں پھٹ جائیں گی، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے، اور کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے تر و تازہ، حسین، چمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے ہوں گے۔ یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے۔ آگے چلو تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا، جس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ تو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا، ہائے میں مر گیا، میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا؟ موت آ جائے مجھے، ختم کر دے موت، مر گئی، موت انہیں نہیں آ سکتی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر ہے وہ نعرہ لگا رہا ہوگا، لوگو لوگو آ جاؤ، دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی، جنت کی نوید مل گئی، کامیابی مل گئی۔ لوگ اسے کہیں گے، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا، مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا، میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ ناظرین گرامی، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہیں، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جسے غموں کی نظر ہو جائیں، اور وہ بھی کوئی گھر ہے جنہیں لوگ چھوڑ کر مٹی کی چادر اوڑھ کر زیر زمین منو مٹی تلے جا کے سو جائیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے۔ سمجھدار، عقل مند، بچہ بچی، مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنے، آخرت کے لیے تیاری کریں۔ ناظرین، یہ تھا قیامت کا ہولناک منظر۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔